زارا قتل کیس کے بعد ایک اور دردناک قتل سامنے آ گیا۔ لاہور کے علاقہ مغل پورہ میں ظالم سسرالیوں نے ظلم اور بربریت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے جوان سالہ بہو کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، پائپوں سے، ڈنڈوں سے اور بیلٹوں سے مارتے رہے، جس کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ دو بچیوں کی ماں تھی۔ کس طرح سے یہ ظلم اور بربریت کا اسے نشانہ بنایا جاتا رہا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، اس کے بعد کیا کارروائی ہوئی، یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، یہ تمام تفصیلات بتائیں گے آج کے اس ولاگ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، لاہور کا علاقہ ہے مغل پورہ، اور مغل پورہ میں گنج بازار کا رہائشی ہے جنید نامی ایک شخص، جس کی 4 سال قبل سمن آباد کے رہائشی شیخ جاوید کی بیٹی انیکا کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ اس شادی کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی گھریلو ناچاکی کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس پر اس کا والد جو شیخ جاوید ہے وہ الزام عائد کرتا ہے کہ سسرالی اسے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ انیکا کے ہاں ایک اور بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ 2 بچیوں کی ماں تھی، جسے اس وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کی تصاویر بھی ہمارے پاس آئی ہیں، لیکن وہ آپ کو دکھائی نہیں جا سکتی کیونکہ کنٹینٹ کا پرابلم ہوتا ہے اور وہاں پر وہ تصاویر کو چلایا نہیں جا سکتا۔ اس وحشیانہ طریقے سے اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ اس کی ٹانگوں پر نیل کے نشان موجود ہیں، اسے اس بے دردی کے ساتھ تشدد کیا جاتا رہا، اس کے گلے پر، اس کے جسم کے مختلف حصوں پر اس طرح تشدد کے نشان موجود ہے جس طرح اسے کئی گھنٹوں تک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ پولیس کی جانب سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس میں جنید ہے، جنید کی 2 بہنیں، اس میں نسیم بی بی، کرن اور اس کی ماں جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اس کی ماں جس کا نام جو ہے عشرت پروین اس کا نام ہے۔ اس کے علاوہ جنید کا بھائی خرم وہ بھی اس مقدمے میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس کی بہن جو ہے وہ اس کا نام ہے نیلم بی بی۔ انہوں نے کس طرح سے یہ خوفناک قتل کی واردات کی، وہ تمام تفصیلات جو ایف آئی آر میں شیخ شوکت جاوید جو مدعی مقدمہ ہے اور لاہور کے علاقہ سمن آباد کا رہائشی ہے، اس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس نے عرصہ تقریباً 4 سال قبل اپنی بیٹی انیکا کی شادی جنید ولد غلام فرید جو گنج بازار مغل پورے کا رہائشی ہے اس سے کی تھی، اور اکثر اوقات جنید اور اس کے فیملی ممبران اس کی بیٹی پر تشدد کرتے رہتے تھے، اسے ٹارچر کرتے رہتے تھے، اور 1 دسمبر کو اسے رات 10 بجے کے قریب اطلاع موصول ہوئی کہ اس کی بیٹی پر تشدد ہو رہا ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، جس کی اطلاع پاتے ہی وہ اپنے بھائی ناصر علی کے ساتھ مغل پورہ گنج بازار جنید کے گھر میں پہنچ گیا۔ بلائی منزل سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ مدعی مقدمہ جو تحریری طور پر درخواست دے رہا ہے، جس پر مقدمے کا اندراج ہوا ہے، یہ وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ اوپر بنائی منزل پر جاتا ہے تو اس کے مطابق کہ اس کی بیٹی اس کی ٹانگوں کو، بازوؤں کو پکڑا ہوتا ہے جنید کی 2 بہنیں، جس میں نسیم اور کرن شامل ہے، جبکہ جو جنید کی والدہ ہے عشرت پروین، وہ اس کی بیٹی کی ٹانگوں کو اس نے پکڑا ہوتا ہے، اور خرم جو بھائی بتایا جا رہا ہے جنید کا، وہ پائپوں کے ساتھ، پائپ نما چیز کے ساتھ اس کے پیروں پر، ہاتھوں پر تشدد کر رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں، دیکھ کے یہ اپنے بھائی کے ساتھ جا کر انہیں دھکم پیل کرتے ہیں، بچی کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس دوران یہ کہتے ہیں کہ نیلم بی بی بھی وہاں پر آ جاتی ہے، جو اس کی بہنی بتائی جا رہی ہے، وہ گلے میں دوپٹہ ڈالتی ہے اس انیکا کے اور اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ ہوتے ہیں تعداد میں۔ یہ جو شیخ جاوید ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی ناصر ہوتا ہے جو اندراج مقدمہ میں لکھا گیا، جب وہ کھینچتے ہیں تو اس کے مطابق کہ انیکا کو یہ ملزمان جو ہے وہاں سے غائب کر دیتے ہیں۔ یہ کافی تلاش کرتا ہے ادھر ادھر، لیکن وہ نہ ہی ملزمان ملتے ہیں نہ ہی ان کی بیٹی ملتی ہے۔ پھر یہ تھانے میں اطلاع بھی کرتا ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد اسے ہسپتال ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو بیٹی انیکا ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی ہے، جس کے بعد یہ مقدمہ
باقاعدہ طور پر نہ صرف درج کر لیا جاتا ہے اس واقعے کا، فوری طور پر اعلیٰ حکام کی جانب سے نوٹس بھی لے لیا جاتا ہے، آئی جی پنجاب بھی اس واقعے کا نوٹس لیتے ہیں، ڈی آئی جی آپریشن بھی فوری طور پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے احکامات جاری کرتے ہیں، جس پہ جو آپریشن پولیس ہے، ایس ایچ او تھانہ مغل پورہ ہے نسیم خان، وہ فوری طور پر کارروائی کرتے ہیں، گھر کو پہنچتے ہیں تو گھر پہ تالے لگے ہوتے ہیں۔ جنید کے گھر کے بارے میں جو پولیس نے بتایا ہے کہ یہ ٹرپل سٹوری گھر ہے اور اسی گھر میں اس کی والدہ، اس کی بہنیں، اس کا بھائی خرم وہ بھی رہائش پذیر ہے، اور جنید جو ہے وہ بلائی منزل پر رہائش پذیر تھا، اور انیکا جو ہے وہ 2 بچیوں کی، معصوم بچیوں کی ماں ہے۔ ایک بچی کی عمر جو ہے وہ 2.5 سال کے قریب ہے اور 1 سال یا 1.25 سال کے قریب بچی ہے۔ یہ 2 بیٹیاں اس کے ہاں پیدائش ہوئی تھی اور 4 سال قبل ان دونوں کے درمیان شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پولیس جو ہے وہ چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کرتی ہے، لیکن اسے ناکامی کا سامنا رہتا ہے۔ ان نامزد ملزمان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آتا۔ البتہ پولیس پھر سبزی منڈی کے قریب انہیں اطلاع موصول ہوتی ہے کہ جنید جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ پولیس فوری طور پر وہاں پر کارروائی کرتے ہوئے جو اس کا شوہر تھا انیکا کا، جنید، اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ گرفتار کر کے نہ صرف اس سے تفتیش کرتی ہے بلکہ وہ اعتراف جرم بھی کرتا ہے اس ساری واردات کا، اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے جس پائپ اور بیلٹ کے ساتھ اس کو، انیکا کو، وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، ظلم اور بربریت کی تمام حدیں پار کی، اس کو بھی وہ برآمد کروا دیتا ہے۔ پولیس آلہ قتل کو بھی برآمد کر لیتی ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ جب اس کی انیکا سے شادی ہوئی تھی، وہ اپنی جانب سے یہ الزام عائد کر رہا ہے، کیونکہ ملزم نے جو پولیس کو بیان دیا ہے اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انیکا کی شادی 2020 میں اس کے ساتھ ہوئی تھی، اور 1 سال بعد ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ انیکا کی پہلے بھی شادی تھی، جس کے بعد سے اکثر اوقات ان کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ لیکن اگر اس سے معلوم ہو گیا تھا یا اس سے اس چیز کا رنج تھا تو اسے چھوڑا بھی جا سکتا تھا۔ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت یہ خاتون ہے جو انیکا اپنی بچیوں کے ساتھ یہاں پر گزر بسر کر رہی تھی۔ اکثر اوقات اس کے والد کی جانب سے تو یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اکثر اوقات اسے اسی طرح وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور ملزم نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم بھی کیا ہے کہ 2021 سے ہی ان کی گھریلو ناچاکی شروع ہو گئی تھی، پھر بعد میں وہ بڑھتے پھر وہ بار بار اسے ٹارچر کا نشانہ بھی بناتا تھا، اور پھر اس نے پائپوں اور بیلٹ اور پائپوں کی مدد سے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ والد جو مقتولہ کا والد ہے اس کا کہنا ہے کہ نہ صرف جنید اس قتل کی واردات میں ملوث تھا بلکہ اس کی والدہ، اس کی بہنیں، اس کا بھائی خرم اور نیلم بی بی، یہ بھی اس قتل کی واردات میں شامل تھے۔ نامزد مقدمہ ان ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے، جس میں ابھی تک جنید جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے، جنید سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے، آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے، اور اسے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن پولیس جو مغل پورہ ہے اس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ اس سے مزید وہ تفتیش کریں گے، اور باقی جو ملزمان فرار ہے، جس میں یہ عشرت پروین ہے جو جنید کی ماں ہے، ساس تھی انیکا کی، اس کی بہنیں نسیم اور کرن اور نیلم بی بی اور خرم، ان کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس کی جانب سے مختلف ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو انہیں گرفتار کریں گی۔ اس سارے واقعے کا نوٹس جو ہے وہ اعلیٰ حکام کی جانب سے لے لیا گیا ہے۔ چند روز قبل ہی ایک افسوسناک واقعہ سیالکوٹ کے علاقہ میں پیش آیا تھا، جس میں زارا کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ظالم لوگ جو ہیں وہ اپنی بہوؤں پر اسی طرح تشدد کا نہ صرف انہیں نشانہ بناتے ہیں بلکہ انہیں موت کے گھاٹ اتارنے سے بھی باز نہیں آ رہے۔ کیوں یہ تمام تر کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ معاشرے کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے یا معاشرہ جا رہا ہے؟ اس سے کس کی ضرورت ہے؟ یہ تمام تر چیزیں ہم اپنے ناظرین پر ہی چھوڑتے ہیں کہ خوددارہ خیال کیجئے کہ کوئی جب بیٹی کسی کی آپ کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں تو کسی گھر میں جاتی ہیں تو ان کے لیے جیسے آپ سوچتے ہیں کہ وہ خوش رہیں، زندگی اچھے طریقے سے بسر کریں اور اچھا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، تو اس طرح کسی کی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کریں تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کم ہو سکے۔ تو یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ان واقعات کا سلسلہ۔ نہ صرف یہ ایک لاہور میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات سے ایسے واقعات جو ہیں
وہ دن بدن رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ کافی ظلم اور بربریت پر اتر آئے ہیں، اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی بجائے ان میں جو خوفناک اضافہ ہو رہا ہے، اور پولیس کی جانب سے بھی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. البتہ یہ انیکا کا جو قتل کیس ہے، اس میں مزید بھی جو حقائق ہوں گے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے. اب تک کی جو ابتدائی اطلاعات تھی وہ تمام آپ کے سامنے رکھ دی کہ انیکا کو کس طرح ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا. اس کے سارے جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں، بیلٹ کا استعمال کیا گیا، پائپوں کا استعمال کیا گیا، اور اس کے والد کا کہنا ہے کہ اس نے خود دیکھا ہے اپنے بھائی کے ساتھ جا کر کہ اسے کس طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور ٹارچر کرنے کے بعد اسے غائب کر دیا گیا. اور اس کے بعد ہسپتال سے اطلاع ملی کہ انیکا جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی ہے. اب اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی لاش کو ورثہ کے حوالے کیا جائے گا، اور مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جنہیں جلد ہی گرفتار کر کے منطقی انجام تک بھی پہنچا دیا جائے گا. جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوں گی اس سے آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.